بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ابلیس ملعون کے ذلیل و رسوا ہونے کے بارے میں سنیں گے اور اس کے رب العالمین کی بارگاہ میں قیامت تک کے لیے مہلت مانگنے کے بارے میں سنیں گے۔ ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے سے ابلیس نے کئی گناہوں کا ارتکاب کیا۔ ایک تو اس نے اللہ رب العالمین کے حکم کی مخالفت کی، دوسرا اس نے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کیا، اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین کی کہ انہیں اپنے سے کمتر قرار دیا۔ اس کے علاوہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں تکبر کیا۔ اس کے علاوہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے فضل و شرف پر حسد کیا۔ اس کے علاوہ اس نے مقربین و صالحین یعنی فرشتوں کی جماعت سے جدا راستہ اختیار کیا۔ ان گناہوں کا انجام یہ ہوا کہ ابلیس کے ہزاروں برس کی عبادت اور ریاضت برباد ہو گئی، فرشتوں کا استاد ہونے کی عظمت چھن گئی، اسے بارگاہ الہی سے مردود و ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا گیا، اور پھر توبہ و رجوع کی بجائے مقابلہ کرنے اور سرکشی پر اتر آنے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا ٹوک ڈال دیا گیا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کا یہ انجام بیان کیا گیا، چنانچہ سورہ اعراف میں ہے فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو یہاں سے اتر جا، پس تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ سورہ حجر میں ہے فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ ابلیس نے اپنے مردود اور لعنتی ہونے کے بارے میں سن کر بارگاہ الہی میں کہا، میں قیامت قائم ہونے تک تجھ سے مہلت کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اس کا یہ مطالبہ قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا، چنانچہ سورہ اعراف میں ہے رب فانظرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے، اے میرے رب تو مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ مہلت کے مطالبے کے ساتھ ابلیس نے اپنے مغرور عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے میرے رب اگر تو نے قیامت تک مجھے مہلت دی تو میں ضرور اپنی ذلت اور رسوائی کا انتقام لوں گا اور اس کی تمام اولاد کو گمراہی کی چکی میں پیس کر رکھ دوں گا جسے تو نے میرے اوپر معزز بنایا۔ البتہ کچھ لوگ میرے مکر و فریب اور گمراہی کے بچھائے ہوئے جال سے محفوظ رہیں گے۔ قرآن کریم میں ابلیس کا یہ عظیم الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامة لاحتنكن ذريته الا قليلا، بھلا دیکھ تو جسے تو نے میرے اوپر معزز بنایا، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو ضرور میں تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا۔ ابلیس کے انتقام کے عزم و اعلان پر اسے جواب دیا گیا، نکل یہاں سے، تو وسوسے ڈال کر اور معصیت کی طرف بلا کر جسے راہ ہدایت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اپنے مکر و فریب کے تمام جال استعمال کر لے اور اپنے سواروں پیادوں کے سارے لشکر لے کر انسانوں پر چڑھائی کر دے، تو لوگوں کے مالوں میں اور ان کی اولاد میں ان کے شریک ہو جا اور ان سے طرح طرح کے وعدے کرتا رہے، الغرض لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تم سے جو ہو سکتا ہے کر لے، لیکن یاد رکھ جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی داؤ چلنے والا نہیں، وہ تیرے وسوسوں اور فریب کاریوں سے بچ کر گمراہی سے محفوظ رہیں گے۔ قرآن کریم میں بھی اس کو مفصل ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابلیس کا مطالبہ منظور کرتے ہوئے اسے مہلت دے دی، البتہ اس کی مدت اس کے تقاضے کے مطابق قیامت کے دن تک بجائے پہلی بار سور میں پھونک مارے جانے تک رکھی، چنانچہ سورہ اعراف میں ہے قال انک من المنذرین، اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے، اور سورہ حجر میں ہے فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، بس بے شک تو ان میں سے ہے جن کو معین وقت کے دن تک مہلت دی گئی، اور یہی بات پارہ 23 سورہ صاد کی آیت نمبر 80-81 میں بھی مذکور ہے، اور یہاں معین وقت سے مراد پہلے نفقہ کا وقت ہے، چنانچہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سب کے ساتھ ابلیس بھی موت کا شکار ہو جائے گا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور اپنے تمام دوستوں کو شیئر بھی کیجیے گا۔